like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے، دوائی کی ضرورت ہے، سفر میں جانا ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ سبب کو اختیار کرو، اللہ تمہاری جو ضرورت ہے اس کو پوری کر دے گا. اب اس میں یہ جو غلط فہمی ہو رہی ہے دنیا میں کہ بحیثیت مسلمان کے میں عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب ٹھیک ہے، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے. اب اس کو غلط فہمی کو میں تھوڑا سا یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اسباب کو کچھ نہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرو، بس یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا پڑے گا، آپ مریض ہو، آپ کو دوائی لینی پڑے گی. تو اب یہ کہنا کہ اسباب کچھ نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہے، کہ بھائی دوائی ہونی چاہیے، کھانے کا وقت پہ کھانا ہونا چاہیے، پانی کے پیاس کے وقت پانی ہونا ہی چاہیے، یہ سب کچھ اسباب ہی ہے، سب کچھ ہے. یہ گمراہی ہے. یہ تو گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے کہ اسباب ہی سب کچھ ہے. تو اس میں تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو توکل ہے نا انسان کا، مسلمان کا، اصل توکل وہ ہے جو سنت توکل جسے کہا جاتا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے پھر بھی اللہ کی ذات پہ توکل ہو، پھر بھی اللہ کی ذات پہ نگاہ ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کہ عزت اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آتی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں. تو سنت توکل یہ ہے کہ انسان، یہ مسلمان خصوصاً، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ توکل کرے. اب ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس دوا نہیں ہے، تو اب تو وہ کہے گا ہی اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے، کیونکہ دوا ہے ہی نہیں. اس کے پاس کوئی نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہے گا اللہ ٹھیک کرنے والا ہے. تو ایک وہ انگلش میں کہاوت بھی ہے نا کہ ان سنکنگ شپ دیر از نو ون ایتھیسٹ، کہ جب شپ ڈوب رہا ہوتا ہے پانی کے اندر تو اس وقت کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا. اس وقت تو ہندو بھی کہتا ہے اللہ کرے گا، سکھ بھی کہتا ہے اللہ کرے گا، کرسچن بھی کہتے ہیں اللہ بچائے گا، جوش بھی کہے گا اللہ بچائے گا، دہریہ بھی کہے گا اللہ بچائے گا. وہ تو اب ڈوب رہے، کوئی سہارا ہی نہیں ہے. تو اصل توکل، اصل یقین یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے آدمی یہ کہے کہ کام اللہ بنائے گا. یہ اصل یقین ہے، یہ اصل توکل ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے. اب ایک آدمی، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے پیناڈول کھا لی، اس نے ٹینالول کھا لی، جو گولیاں ایڈول کھا لی، اب اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا. تو بجائے یہ کہنے کے کہ میرے سر میں درد تھا، میں نے پیناڈول کھا لی، ٹھیک ہو گیا، یہ بول کفریہ نہیں ہے، لیکن ایمان والے بول نہیں ہے. ایمان والے بول یہ ہے کہ میرے سر میں درد تھا، میں نے پیناڈول کھا لی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھانا کھا لیا، اللہ نے میری بھوک دور کر دی. مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پانی پی لیا، اللہ نے میری پیاس کو دور کر دیا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ دعا ہے پانی پینے کے بعد کہ ہر چیز اللہ کی طرف اس کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. اب اس وقت جو حالات ہے دنیا میں، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، یہ ہمیں اس وقت دونوں اسباب اختیار کرنے چاہیے. ایک تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں، سائنسدان ہیں، ٹیکنالوجی والے ہیں، صحت والے ہیں، ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کرنے چاہیے، اور اس کو بھی سنت کی نیت سے
کہ ان کے گائیڈ لائنس کو فالو کرنا بھی سنت ہی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری سبب ہے، جو اصل سبب ہے، وہ ہے اعمال۔ اعمال میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اب بتاؤ کون سی دعا پڑھے، اب بتاؤ کون سی دعا پڑھے، میرا ماموں نکل گیا، میرا چاچا نکل گیا، میرا فلانا نکل گیا، بیماری، اس بیماری کی وجہ سے کون سی دعا پڑھے؟ تو سب سے بڑی دعا توبہ ہے۔ اگر ہم اجتماعی توبہ کریں گے اللہ اس وبا کو ٹال دیں گے۔ پھر اس کے بعد توبہ کے بعد یہ جو اعمال ہے، خصوصاً آیت کریمہ کا ورد ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس کا پڑھنا ہے۔ یہ اعمال، اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ لیکن اگر آدمی توبہ استغفار نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں پڑھنا نفع سے خالی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نفع سے خالی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، اس کے اندر قوت نہیں ہوگی، اس کے اندر جان نہیں ہوگی، اس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ اگر ہم توبہ استغفار کر لیں گے، جو سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ بس معافی، یا اللہ اب ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے، تو اب جب آدمی یہ توبہ استغفار کر لے گا، اللہ پاک اسباب بنا دیں گے۔ تو پہلا سبب تو توبہ ہے، پھر دوسرے اسباب بھی ہیں، ان کو آدمی کرتے ہوئے چلا جائے۔ جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی والی زندگی پہ آتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا اس کو نہیں کہتے کہ آدمی فرشتہ بن جائے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، لیکن گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے راستہ نکال کے دے دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس کو روزی دے گا۔ دیکھو یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنا برا حال ہے پوری دنیا میں، روزی کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، شیلٹر کا مسئلہ، ڈبل روٹی کا مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تمہاری روزی کا انتظام میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں یہ وہ اسباب ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ وہ اسباب ہے تقوی کا اختیار کرنا، توبے کا کرنا، اور اسی طرح نماز کا پڑھنا۔ یہ وہ اسباب ہے جن پہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اب یہ جو دنیاوی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، یہ تو سنت کے نیت سے اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان پہ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن توبے پہ اللہ کا وعدہ ہے، نماز پہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پڑھنے پہ اللہ کا وعدہ ہے، تقوی پہ تو قرآن بھرا ہوا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تمہارے کام ہم غیب سے بنا دیں گے، غیبی طاقت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اور جو آدمی تقوی اختیار نہیں کرتا، مال کے ہوتے ہوئے، پیسوں کے ہوتے ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے پریشان ہوتا ہے یہ آدمی، کیونکہ غیبی نظام اس بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی اسباب، میں ان اسباب کی نفی نہیں کر رہا جو ہمیں اس وقت بتائے جا رہے ہیں، صرف کورونا وائرس کے وقت نہیں، ہر اوقات میں ان اسباب کی نفی نہیں کر رہا، ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن وہ حقیقی اسباب نہیں ہے۔ حقیقی اسباب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم سے وعدے کیے کہ نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کرو، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ پہ صلاۃ الحاجت پہ وعدے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھو تمہارے کام بن جائیں گے۔ تو ان چیزوں پہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ حقیقی کا اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، تمام مرد اور عورت کو، سب کو حقیقی اسباب کی طرف آنے کی اور اس کی طرف ذہن جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔